الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. امام باوقار امام حسن صلوات اللہ السلام علیہ شب شہادت ہے، اور اس مختصر سی مجلس میں جو کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، چند باتیں ایسی ہیں کہ شاید پسند نہ آئیں، مگر رہ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن ان چیزوں کو مومنین تک پہنچانا ضروری ہے۔ واجب ہے، خصوصاً ممبر کے کچھ تقاضے ہیں، ممبر کے کچھ فرائض ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کہیں پر کوئی ایسی بات پیش کروں کہ جو شاید بہت سو کو پسند نہ آئے تو معذور ہوں، مگر ایک بات یقینی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو خدا اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ اور جو شخص خدا اور رسول کی مرضی پر بات کرتا ہے پھر اس کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے ڈرے، اور اگر وہ ڈرتا ہے تو ممبر پر نہ بیٹھے، سیدھی سی بات۔ رزق خداوند عالم کی طرف سے ہے، عزت اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کا۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے کہ جس حدیث کو تمام علماء نے متواتر قرار دے کر اس کو بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ متواتر کہتے ہیں جو کنٹینیوس رپورٹنگ ہوئی ہو جس کی، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں، یعنی وہ کنٹینیوٹی کی بنا پر یقین کی منزل پر ہے کہ یقیناً پیغمبر نے یہ فرمایا ہے اور انہی لفظوں میں اور انہی ورڈز میں فرمایا، اور وہ مشہور بھی ہے، الاعمال بالنیات، اعمال اور ایکشن اور کام کا پورا دار و مدار اور تعلق نیت کے ساتھ۔ نیت کیسی ہے اس کے مطابق عمل کی قبولیت ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو عمل قبول ہے، اگر نیت پاک ہے تو عمل قبول ہے، اگر نیت بالا ہے یعنی بہت ہی پاک اور عزیز و بلند ہے تو عمل کا بھی پرتو، عمل کا بھی جو ریئیکشن ہے وہ بھی بہت بلند و بالا ہے۔ مگر وہ نیت جس نیت سے عمل میں ایک زینت پیدا ہو، اس عمل کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں۔ یوں ہی عمل صاف نہیں ہوتا، یوں ہی نیت پاک نہیں ہو جاتی۔ کوئی سمجھتا ہو کہ بس ملا صاحب میں نماز شب پڑھتا ہوں، کسی کو کہتا ہوں نیت کا، وہ مجھے کیوں کہتا ہے؟ نیت پاک ہو اس کے واسطے کچھ شرط ہے میرے دوستو۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں،
کس کو حق ہے کہ کسی کی نیت پہ شک کرے؟ ہے یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کسی نعوذ باللہ ایسے کام کے لیے؟ مگر ہم نے بہت سی راتوں میں اکیلے بیٹھ کر اس پر سوچا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ دنیا ایکسپیرینس اور تجربے کی جگہ ہے. یہاں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ جس نے زندگی بھر نماز پڑھی، ذرا پیسہ ہو گیا تو نماز چھوڑ دی. نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھا ہے نا؟ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. تھوڑی سی دولت آئی، نشہ سر پہ چڑھ گیا، نہ خدا یاد رہا نہ خدا کی خدائی یاد رہی. تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کس طرح سے سب کچھ چھوڑ کے جوان بھی مرتا ہے، بڑھاپا بھی مرتا ہے، پھر بھی حرام بھی انکم چاہیے اور حلال بھی، مگر پیسہ چاہیے، چاہے وہ شراب بیچ کر ملے، چاہے جوا کر کے ملے، چاہے کچھ. پیسہ نہیں کھلتی. نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں بھائی، حج کو گئے ہیں، کربلا بھی گئے ہیں، تو سارے اعمال کی نیت تو بری نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کسی کی نیت بری ہے، مگر اس نیت سے پہلے جو شرط اول ہے، جو اس کی پریریکوزٹ ہے، وہ کہیں پر گم ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اس کی میں تلاش میں ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں نے بھی کہا تھا انت الصادق انت الامین، آپ سچے ہیں، آنےسٹ ہیں، امانت دار ہیں، ٹروتفل. ٹھیک ہے، دشمن نے جب کہا تو ہم اور آپ تو کوئی شک نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے بھائی. رسول اللہ کے لیے تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ 2 گواہ لائیے. اسی لیے جب کیس چلا تھا، کسی نے اونٹ بیچا اور اس کے بعد پھر گیا، اونٹ بیچا، پیسے بھی لے لیا پیغمبر سے، اس کے بعد پھر گیا کہہ کر کہ اونٹ میرا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ بھئی چلو کسی سے خلاصہ کرے. تو 2-4 صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ وٹنس لائیے. تو رسول اللہ خاموش ہے، وٹنس کوئی تھا نہیں. بھئی بیچا ہے پرائیویسی میں، یعنی کوئی تھا نہیں. اور رسول اللہ نے کہا کہ یہ اونٹ میں خرید چکا ہوں، پیسے میں نے اس کو دے دیا. وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا ہے. تو لوگ جو وہاں بیٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ گواہ لائیے. اتنے میں علی ابن ابی طالب آ گئے. تو مولا نے کہا علی کو پوچھتے ہیں. تو علی نے صلوات اللہ وسلام علیہ اس عرب سے کہا کہ ایک بات تو سن لے، یہ وہ محمد ہے جس نے کہا خدا ایک ہے تو ہم نے مانا، اور جس نے کہا مرنے کے بعد قیامت ہے تو ہم نے اس کو مانا. یہ صادق الامین ہے، یہ کہتا ہے کہ اونٹ اس کا ہے، تو جھوٹا، یہ سچا ہے. یہاں گواہی کی ضرورت، جس نے دنیا کی دنیا ہمارے سامنے پردے کے پیچھے سے پیش کی اور ہم نے کہا تو صادق ہے، اور یہاں پر گواہ. تو وہ عرب جو تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں صرف اس ایمان کی گواہی کو ڈھونڈتا تھا کہ مسلمانوں نے محمد کو سمجھا یا نہ سمجھا، یقیناً یہ اونٹ محمد کا ہے. صرف اتنی سی بات. تو اگر رسول اکرم سچے ہیں تو رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے صدقہ دیا، جس نے خمس ادا کیا، جس نے زکوٰۃ دی، اس کے مال کا محافظ خدا ہے. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خیرات کرتے ہیں، خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر بھی نہ مال باقی رہتا ہے نہ ایمان باقی رہتا ہے. کیا بات ہے؟ رسول جھوٹے ہیں نعوذ باللہ. ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں، وہ تو آپ کو نہیں پوچھتے ہیں اس لیے آپ کو فکر نہیں ہے، جس کو پوچھتے ہیں اسی کی بلا ہے. دیکھو فلاں
کتنا وہ دیتا تھا ختم ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ دینے سے ختم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے. کون دے گا اسٹین مور کو؟ کہتے ایگزامپل دیتے ہیں، ہم کو ممبر پر سے ایگزامپل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اور دیکھو فلاں کو چمڑی جائے مگر اور دمڑی نہ جائے مگر دیکھو اس کے ہاں بھرمار پیسے کی ہے، یہ بھی پوچھتے ہیں. بس دوستو، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ زیادہ وقت لینے کے لیے نہ مجھ میں طاقت ہے، اس لیے کہ طبیعت آج اتنی ساتھ نہیں ہے، مگر سید الشہداء کے بھائی کی شب شہادت ہے، صرف اس نیت سے میں نے کہا چلیے کچھ کہہ دیں. مگر وہ دل میں جو جلن ہے وہ جتنی ہو سکے پیش کروں. سنیے گا، سو نہ جائیے گا، اس لیے کہ ایسی بات ہے کہ شاید بہت پسند نہ آئے. جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ نبی ہیں، علی نبینا وعلیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اولو العزم ہے، صاحب شریعت ہے. قرآن مجید میں جتنی آیتیں جناب موسیٰ کے لیے ہے شاید جناب عیسیٰ کے لیے بھی نہیں ہے. سورہ قصص میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں تو پورا قصیدہ ہے حضرت موسیٰ. کتنے نبی، بڑے نبی. جب خداوند کریم نے کہا جا تو اور ہارون، اور جا اور فرعون کے دربار میں جا. نہج البلاغہ میں میرے اور آپ کے سید و آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہایت ہی فقیری کے لباس میں پہنچے، یعنی پھٹے ہوئے جیسے کپڑے ہوں، سادہ، بالکل سادہ ترین کپڑے کے ساتھ حضرت موسیٰ پہنچے. وہ جو اوپر کا لباس تھا وہ چمڑے کا تھا اس زمانے کے حساب سے، اور وہ بھی بوسیدہ تھا. ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی تھی، کوئی ہیبت و جلال کے ساتھ نہیں گئے ہیں. اور ساتھ میں ان کے چھوٹے بھائی ہارون بھی تھے. دروازے پر جب کھڑے ہوئے درباریوں نے سمجھا کہ کوئی بھکاری آیا ہے. آیا ہے کون؟ خدا کی طرف سے نبی. جانے نہ دے اندر. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی فکر ہے کہ خدا کا حکم تو ہے جا، مگر کوئی جانے دے تو جائیں. ایسے میں ایک شخص جو بہت ہی ہوش مند تھا، اس نے دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی ہم ایک مشن لے کے آئے ہیں خدا کی طرف سے، اور ہمیں اس کو کچھ کہنا ہے، اس لیے کہ یہ بہت ہی آگے بڑھ گیا، سرکش ہو گیا، اس کے دماغ میں ہوا بھر گئی ہے. مگر کوئی جانے نہیں دیتا. وہ چمچوں سے زیادہ، وہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم، کوئی جانے نہ دے وہ اندر. تو یہ تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ وہ گیا اندر شخص، اور اس نے اندر، وہ چونکہ فرعون کے قریب تھا، اس نے فرعون کے سامنے اس طرح سے کہا کہ دروازے پر کچھ اس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو آنا چاہتے ہیں. فرعون اگر ان کو آنے دے تو لطف آئے گا، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، وہ انجوائمنٹ، امیوزمنٹ ہوگی. تو فرعون نے کہا چلو آج ہو جائے. وہ امیوزمنٹ کے بہانے سے آنے دیا. جب دونوں آئے ہیں تو فرعون نے دیکھا اور پہچان لیا. جوان، بالکل جوان تھا. حضرت موسیٰ کو اتنے بوڑھے نہیں تھے، بس یہ لباس سادہ تھا اور ہاتھ میں عصا تھی، مگر کوئی بڑھاپا نہیں تھا. ایک مرتبہ دیکھ کے کہا ارے موسیٰ آ گئے تم واپس. اب یہاں سے آیتیں پڑھتا ہوں، قرآن مجید کا حوالہ، اب حدیث نہیں. سورہ الشعراء 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26 آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم نربک ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. بھول گیا تو موسیٰ کہ تو ہمارے ساتھ گھر میں بڑا ہوا، میرے پاس بڑا ہوا، تجھ کو میں نے پالا، تو بھول گیا، اور کتنے سال تک تو میرے گھر میں رہا. اب احسان بتاتا ہے. احسان، موسیٰ تجھ کو میں نے پالا، صحیح ہے. الم نربک ولیدا، کیا میں نے تیری پرورش نہیں کی جبکہ تو بہت چھوٹا تھا. ولبثت فینا من عمرک سنین، اور بہت سالوں تک میرے گھر میں تو رہا اور کھایا پیا. بہت بڑا احسان ہے بھائی. لوگ ایک دم کا کھلاتے ہیں تو زندگی بھر سناتے ہیں. یہ 20 سال کھلایا بھائی.
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. فرعون کہتا ہے اور تو نے کیا جو کچھ کے کیا اور تو ہمارے دین سے مکر گیا اور کفر اختیار کیا. کفر بنسبت دین فرعون. کیا کیا وہ تو آپ کو معلوم ہے. وہ بنی اسرائیل اور قبطی لڑ رہے تھے اور بنی اسرائیل میں سے ایک نے پکارا موسیٰ مدد کر. تو موسیٰ مدد کرنے گئے اور وہ لڑتا تھا. اس کو جو موسیٰ نے ایک گونسا دیا تو مارنے کا قصد نہیں تھا مگر وہ مر گیا. تو موسیٰ نے دوسرے دن بھی جب اسی بنی اسرائیل نے پھر پوچھا اور پھر وہی واقعہ ہوا تو حضرت موسیٰ بستی چھوڑ کے چلے گئے. چلے تو گئے مگر آج فرعون یاد دلا رہا ہے. وہ فعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. اور تو نے کیا جو کچھ کہ تو نے کیا جبکہ تو ہمارے دین سے پھر گیا ہے. تو جواب میں فوراً موسیٰ کہتے ہیں سنیے گا فعلتها اذا وانا من الضالین. میں نے اس وقت کیا ہے یہ جبکہ میرا ارادہ نہیں تھا. لوگ ترجمہ کرتے ہیں ضالین کا مطلب میں گمراہ تھا نعوذ باللہ. امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ ضال کے 18 معنی ہیں. سب کو چھوڑ کے مسلمانوں کو معلوم کیا ہو گیا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں گمراہی کا ترجمہ کرتے. مطلب یہ تھا کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا, یہ میرے علم میں نہیں تھا, میرے ارادے میں نہیں تھا کہ میں اس کو قتل کروں. اس کو گھونسا لگا, مکہ لگا اور یہ گرا مر گیا. یہ قرآن کہتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. جب تمہارے عذاب سے اور تمہارے انتقام اور ریونج سے میں ڈرا تو میں چلا گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا. اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے حکمت دی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور مجھے نبی بنا کے بھیجا. ہاں تو نبی بن کے آیا ہے. اب ہمارے گھر میں جو بڑا احسان تو کہہ چکا. بس اتنا تو کہا جناب موسیٰ نے. اس کے بعد جو کہا ہے یہ قطعی فیصلہ ہے, میرے اور آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے. پھر موسیٰ فرماتے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. اور تو احسان کرتا ہے مجھ پر حالانکہ تو جانتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہے اور ان کو سلیوری میں رکھا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ بنی اسرائیل اگر سلیو نہ ہوتے تیرے تو میری ماں مجبور نہ ہوتی کہ مجھے پانی میں پھینکتی. اگر بنی اسرائیل پر ظلم نہ ہوتا تو میری ماں مجبور نہ ہوتی کہ مجھے پیٹی میں صندوق میں ڈال کر پانی میں پھینکتی. اور یہ مجبوری نہ ہوتی کہ پانی کے تھپیڑوں کے ساتھ تیرے محل سرا میں پہنچتا. اور یہ مجبوری نہ ہوتی کہ میں ایک دشمن کے گھر میں بڑا ہوتا, میری ماں مجھے پالتی. مگر زمانہ تو نے بگاڑا, تو نے میری قوم کو اپنا غلام بنا دیا جی. اور 20 سال صحیح تو نے کھلایا مگر ظلم کرتا رہا اور لقمہ دیتا رہا. تو اس پر کون سا احسان ہے؟ موسیٰ کا یہ جواب قرآن مجید میں ایک آئیڈیولوجیکل ڈیفرنس ہے. قرآن پڑھیے تو اس طرح سے پڑھیے کہ ہر آیت کے اندر ایک آئیڈیولوجی ہے. موسیٰ کہتے ہیں کون سا احسان؟ 20 سال کیا 200 سال تو مجھے کھلائے, میری قوم پر ظلم کر کے کھلائے. اب سنیے وہ ہندوستان میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں چائلڈ لیبر کے اندر گھس گھس کے مر جائیں, اس کے کپڑے لندن میں آئیں, بڑے بڑے سٹورز کے اندر وہ بکے اور اس کی پروفٹ میں سے خیرات ہو. کیا کہتے ہیں آپ؟ اب اس کی پروفٹ میں سے چیریٹی ہوتی ہے. کس کی؟ جس کے روٹ کے اندر ظلم ہے. آپ ہم سے پوچھتے ہیں ڈرگز کا سودا کر کر کے فیملیز کو, جوانوں کو, بچوں کو, قوم کو برباد کرنا ویتنام میں, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, سنگاپور میں, جہاں جہاں ہو سکا وہاں پر ظلم کر کے, ساؤتھ امریکہ کے اندر یہ سارے بزنسز کرنے کے بعد, اس کے ڈالرز کمانے کے بعد اسکالرشپ بھی دی, لوگوں کو حج کا ٹکٹ بھی دیا,
غریبوں کی خبرگیری بھی کی, میڈیکل دوا کے لیے بھی دیا. پیسہ کہاں سے آیا؟ لاکھوں کی بربادی کر کے چیریٹی کرتے ہو, پھر کہتے ہیں خدا جواب کہاں سے دے. جناب, جس کی بنیاد میں کوئی چیز گم ہو, وہ کون سی چیز ہے جس کی تلاش ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ میں تو دیکھ رہا ہوں چیریٹی, خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. موسیٰ کہہ رہے ہیں تو نے کھلایا مجھے, مگر اگر ظلم نہ کرتا میری قوم پر, تو اگر تو میری قوم کو تیرا غلام نہ بناتا تو نہ میری ماں مجھے پھینکتی نہ میں تیرے گھر پہ آتا. نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, افطار کرتا ہوں اور کھلاتا بھی ہوں, حج جاتا ہوں بھیجتا بھی ہوں, زیارت جاتا ہوں اور دوسروں کو بھی بھیجتا ہوں. کہاں سے یہ پیسہ آیا ہے؟ کس نیتوں سے آیا ہے؟ ان سب کے اوپر حساب نہیں ہے. کوئی بات ہے؟ تو جس سماج کے اندر, اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے, جس سماج کے اندر محض پتیوں کو, لیوز کو سنوارنے کی فکر ہو, درخت میں ٹریمنگ آف دا لیوز, اور جو اس کے اندر کچھ ادھر ادھر ویڈنگ کرنے کی ہے اس کی فکر میں ہو, اور اس سماج کے روٹ میں ڈیزیز ہو, تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے ویسٹ آف ٹائم ہے یا نہیں؟ ویسٹ آف ٹائم. روٹ میں ڈیزیز ہے. اچھا, اب یہ سماج کو ایک درخت کے طور پہ دیکھیے, جتنے بزرگ و بوڑھے ہیں وہ اب اس درخت کے تنے کی بلندی پر ہیں, اوپر ہیں, اور جتنے ادھیڑ ہیں, مڈل ایجڈ ہیں, وہ سب اوپر درخت کی پتیاں ہیں. مگر اساس میں, بنیاد میں قوم کے بچے ہیں, قوم کے نوجوان ہیں, بچے اور بچیاں, لڑکے اور لڑکیاں. ان کی دین پر حفاظت کے لیے اور اس چیز کے لیے کہ جو گم ہے, جو گم ہے, اس کے لیے کیا انتظام ہے, اور وہ کون سی چیز ہے جو گم ہے, کون سی چیز ہے جو گم ہے, اور اس کا ہم نے ابھی تک انتظام نہیں کیا. اس لیے کہ یہ مجلس ہوگی, کوئی زندہ ہو یا نہ ہو, پڑھنے والے تو خدا کے فضل سید الشہداء کا معجزہ ہے, پڑھنے والے پڑھتے جائیں گے, اور مجلسیں ہوتی رہیں گی, اور غم حسین ہوتا رہے گا, اور اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. بتائیے میرے دوستو کہ کیا بات ہے کہ ایمان پر ثابت قدم نہیں؟ اور اگر نہیں معلوم تو میرے ساتھ آئیے, میں بتاؤں کتنے جوان کہاں کہاں شراب آج بھی پیتے ہیں, جوا آج بھی کھیلتے ہیں, امام حسین پر اعتراض آج بھی میں جب روتا ہوں ممبر پر یا کہیں پر کہ بھائی سید الشہداء کی قربانی کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں کسی پر ہٹ کرتا ہوں. ہٹ نہیں کرتا, قوم کے اندر یہ زہر پھیل رہا ہے. مجھے کسی سے ہٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ کیا مجھے وہ کھلاتا ہے سوائے خدا کے؟ کون کھلاتا ہے؟ اس قوم میں اہل بیت کی مخالفت شروع ہو چکی ہے. لوگ علم رکھتے نہیں ہیں پھر بھی فتویٰ دے رہے ہیں, اور باقی لوگ خاموش. آپ لندن کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں کم سے کم اپنی جماعت اور قوم میں جانتا ہوں 15 ایسے جوان ہیں جو صاف لفظوں میں کہتے کہ ہم نہ خدا میں مانتے ہیں نہ رسول میں, مگر آتے ہیں محرم میں, باقاعدہ آتے ہیں. ٹینڈنسی ایتھیزم کی بڑھ رہی ہے, ناستک ہو رہے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں دین کی مسخری کر رہے ہیں, کھانے پینے میں بد احتیاطی بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ہر رسم میں موجود ہیں, محرم میں بھی ہیں, زیارت میں بھی جاتے ہیں, حج کو بھی جاتے ہیں ٹہلنے کے لیے, مگر وہ کیا چیز ہے جو گم ہے؟ گم نہیں ہے. میاں بیوی جب لڑتے ہیں خدا بچائے, تو جیسے جماعت میں بھی جب لڑتے ہیں نا, کبھی خدا بچائے, شیطان تو ہر جگہ لگا رہتا ہے,
تو جو بھی لڑتا ہے وہ کہتا ہے میں امام حسین ہوں، سامنے والا یزید ہے. ہاں وہ تو ہم جانتے ہیں. وہ ہم کو جب فون بھی کرتے تو کہتے دیکھو اس نے مجھ پہ ظلم کیا، وہ یزید جیسا ہے، میں حسین ابن علی ہوں. ہر ایک اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. اور میاں بیوی جب لڑتے ہیں تو اس وقت بھی یہی ہوتا ہے. بیوی فون کرتے کہتی یہ شوہر ہے یزید ابن معاویہ ہے، اور جب وہ فون کرتا تو کہتے یہ کوئی بیوی ہے، یہ تو معلوم کیا ہے، بلائے جان. تو جناب شریعت اور شریعت کی پروٹیکشن اس وقت مانگتے ہیں جب بلا آوے. ادھر بلا نکل گئی، شریعت کوئی پوچھتا نہیں. ملا صاحب بتائیے میرا حق شریعت میں کیا ہے، آپ بتائیے. جب کہ بلا آئی ہے، اس سے پہلے شریعت کیا تھی، پوچھتے نہیں تھے. تو دوستو بتائیے مجھے کہ یہ شریعت صرف اپنے پرسنل گینز اور بینیفٹس کے لیے بنائی ہے یا اس لیے بنائی ہے کہ اس کے اوپر چل کر اپنی زندگی بنائیں گے؟ یہ کیا چیز ہو رہی ہے جو صرف رسومات کے اوپر ہے یا کچھ رسم کے اندر جان بھی ہے؟ یہ میں پوچھتا ہوں سوال. کیا بات ہے کہ میرے پیسوں میں، میری دولت میں، میری دعا میں کوئی اجابت نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی اثر نہیں؟ اور وہ کون سا انتظام ہے کہ جس کو کیے بغیر چھٹکارا نہیں؟ ضرورت ہے قوم کے جوانوں کی، بچوں کی تربیت. سنیے گا، تربیت، برنگنگ اپ، ریئرنگ دم اپ. تقوا پر ہو، تقوا پر ہو، تقوا پر ہو. یہ بات یاد، نیت بعد میں ہے، پہلے تقوا. جوانوں کو بٹھلا کے کہنا چاہیے بھائی آؤ پوچھو، مگر یاد رہے کہ اساس زندگی تقوا ہے، اللہ کا ڈر ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. یہ ہے اساس. اس بنیاد پر اور فاؤنڈیشن پر اگر عمل اور نیت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ. اور علی ابن ابی طالب سے، بلکہ پیغمبر اکرم سے، پیغمبر سے لے کر ہمارے 11ویں امام تک ہر امام نے کوشش یہ کی کہ جس سوسائٹی میں رہتے تھے اس سوسائٹی میں ایک گروہ کو، یعنی ایک گروپ کو کاو کیا ہے. ایک کراس سیکشن میں سے نکال کے اس قبیلے سے، اس قبیلے سے، جو قبیلے تھے اس زمانے میں، کچھ پیسے والے، کچھ، سب کو نکال کے ایک گروہ لے لیا اور ان کی ٹریننگ ایسی کی. اور ایک کو نہیں رکھا، 10 12 15 20 کو نہیں. امام جعفر صادق نے 4000 رکھے تھے. کیوں؟ تاکہ کفر جو ہے جب مقابلہ کرے، ایک آدمی اگر ہوگا تو مقابلہ کر کے کفر اس کو پھینک دے گا، ختم، قید میں ڈال دیا، زہر دے دیا، مار دیا، ختم ہو جائے گا. مگر اگر اتنے ہوں تو کتنوں کا مقابلہ کریں گے؟ بالکل ایسی بات ہے جنگ موتا میں. جنگ موتا آخری جنگ ہے جس میں جعفر طیار بھی شہید ہوئے. اس میں پیغمبر نے جب بھیجا ہے تو فرمایا اے فلاں تو ہے علم بردار، اگر تو گر جائے اور مر جائے تو فلاں تو ہے علم بردار، اگر یہ گر جائے تو اے فلاں تو ہے علم بردار. اس طرح سے یکی بعد دیگر 4 کو علم بردار بنایا، ایک کے بعد دوسرا. بالکل یہی فلسفہ ہے کہ ادھر اگر کوئی مر گیا یا مارا گیا تو دوسرا علم بردار متقی ہونا چاہیے قوم کے اندر. نماز جماعت ہو رہی ہے، جاننے والے مسئلے کے ماشاءاللہ اہل فضل بیٹھے ہیں، پیچھے کون کھڑا رہے گا؟ وہ تو میں کسی کو روکتا نہیں بھائی، ہر ایک کھڑا رہیے، وہ میں کسی کو روکتا نہیں. مگر اصل فلسفہ کیا ہے کہ امام کے پیچھے کون کھڑا رہے؟ وہ کھڑا رہے کہ اگر امام بے ہوش ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں، امام کا وضو ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ امام کی نماز ٹوٹ جائے، سب ہو سکتا ہے، وہ کھڑا رہے گا کہ اگر اس کی نماز مثلا باطل ہو گئی تو جماعت کو بکھیرنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ کے امامت شروع کر لے. وہ جو بے ہوش ہے اس کو سنبھالنے کے لیے 2-1 آدمی چلے جائیں گے، اس کو سنبھالیں گے. ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کے پاس کھڑا ہوا کوئی آدمی گر جائے تو آپ کو نماز توڑنا واجب ہے، یاد رکھیے. یہ نہیں کہ بھلے مرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں.
تو ایک دو کو تو نماز توڑنی ہی پڑے گی بھائی میڈیکل اٹینشن کے واسطے اس کے، مگر باقی تو پڑھیں گے، تو پڑھانے والا باقی رہے، جماعت باقی رہے. یہی تو مولا نے کیا 19ویں رمضان کو، جب سر پہ تلوار لگی ہے مولا کے، تو امام حسن تھے موجود، سر پہ تلوار لگی اور امام حسن آگے علی ابن ابی طالب ہٹ گئے، امام حسن نے نماز جماعت پوری کی. تو یہ ہوتا ہے کام کہ اس قوم کے اندر جوانوں کو، بچوں کو اور بچیوں کو ڈرل کرنا پڑے گا اب بٹھلا کے، کہ اپنی زندگی کو علم کے ساتھ، نالج کے ساتھ اور تقوی پہ ڈھالو. ملو ہر سنڈے کو، ملو ہر سیٹرڈے کو، آؤ ہم بیٹھیں. ہمیں 10 کی ضرورت ہے، 100 کی نہیں. شروع میں وہ جوان کہ جو اس قوم کے زمام کو پکڑے رہیں اور کہیں سے بغیر تقوی کی بات کو آنے نہ دیں. جماعت کے کام میں دخل دینے والے نہیں، ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر قوم کے اندر خدا کی رضا کے خلاف کی بات کہیں پر نہ آنے پائے. اور اگر یہ ہو زندہ کہ نہ ہو، مگر اس ممبر کو جمعے کے دن سنبھالنے کے واسطے ایک نہیں 10 جوانوں کی ضرورت. ہم زندہ ہوں نہ ہوں اس سے کیا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ملا فرائیڈے کو نہیں ہے، کہاں گیا ہے؟ امریکہ گیا ہے، لہذا فرائیڈے بند، ہم نہیں جاتے. ہوا قال اللہ قال رسول بند ہے؟ بند نہیں ہے. ہر ایک کے پڑھنے کا انداز الگ ہے، مگر حقیقت اور معنی ایک. ہر ایک کے جام الگ ہیں، شربت وہی. مگر اگر سننا چاہتے ہو تو آ کے سنو حقیقت کو، مگر کہنے والے ہوں ہے یا نہیں. صاحب تقوی حجر بن عدی جیسے، رشید حجری جیسے، سلمان فارسی جیسے، ابو ذر غفاری جیسے، مقداد جیسے، ابو حمزہ ثمالی جیسے، اور ان سے بھی بالاتر کیوں نہ ہو، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، اور آئیں اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پر اپنا پلیج دیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر مسلمان. جن کے دل میں اتنی ہمت ہو اور جن کے کلیج اتنی وسعت ہو کہ دنیا مخالفت کرے نہ کرے سچی بات کہہ سکیں، مگر دنیا والے بھروسہ کریں کہ یہ جو کہہ رہا ہے حقیقت. جہاں جانا چاہیں چیکنگ کریں، آغائے بروجردی سے لے کر آغائے حکیموں، آغائے خوئی تک لوگوں نے خطوط بھیجے ہیں. جو ہم نے کہا ہے اس میں سر منہ فرق نہیں پڑا. لوگ ہم سے نہیں مانتے تھے، نجف سے پوچھ کے لائے، وہی بات آئی جو ہم نے کہا. اس لیے کہ کوئی بات نہیں ہوتی نہیں، وہی ہے جو انہوں نے ہم کو سکھایا، ہم آپ کو کہتے. تقوی نہیں. اب تقوی نہیں تو کیا ہوتا ہے بتاؤں؟ دل ہل جائے گا. تابوت بنا رہے ہیں، اچھا کام ہے کہ نہیں؟ تابوت، وہ چند جوان تابوت بنا تو گناہ نہیں ہے بھائی، ثواب ہے، مگر وسکی چڑھا کے بنا رہے ہیں. یہاں آپ کہتے ہیں کہ ملا بنا، سچی سی بات ہے. اور جب پوچھا تو کہتے ہیں آئی کین کانسنٹریٹ بیٹر. اب کیا کہتے ہیں آپ؟ بہترین بنا رہے ہیں، اتنا عمدہ کہ کوئی بات چھوڑ دو، مگر وہ موج میں ہوتا ہے. نہیں مانتے آپ، شاید نہ مانیں گے. پی کے ماتم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہتر کر سکتے، 2 گھنٹے تک ماتم کر سکتے اس لیے کہ چڑھایا ہے. نہیں، یہ تو ابھی آپ کہتے ہیں چو کر رہے ہیں. سب پی کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اتنا کنسنٹریٹ ہوتا ہے، جبکہ پی کے آتا ہوں تو بس میں ہوتا ہوں اور خدا. یہ ہے ہماری معرفت، یہ ہماری اپنی بات کر رہا ہوں قوم. کہاں ہے وہ تقوی؟ نہیں. ڈرگز. اور اگر کہیں جانا چاہتے ہو میرے ساتھ تو چلیے،
میں بتاؤں پوری قوم کے نوجوان کا بہترین طبقہ چھوٹے بڑے بیٹھ کے مرونگی کھاتے. مرونگی جانتے ہیں کیا ہے؟ خدا کی لعنت ہے اس چیز پر. اس کو عربی میں گھات کہتے ہیں, گھات. چونکہ پیسے والے کھاتے ہیں تو غریب بھی کھاتا ہے. یہ تو پوزیشن ہے ہماری. پیسے والے جہنم کی کھائی بھی جائے گا تو بھی جائے گا. کوئی کام نہیں ہے نا. کیا کام؟ ماتم کر لیا محرم کا, جنت واجب ہو گئی. اب مروں گی کھاتے کھاتے جنت میں چلے جائیں گے. جس قوم کے اندر ویلیوز اتنی پست ہو جائیں کہ گری ہوئی قوم کی عادت کو اپنائیں, اس قوم پر خدا کی لعنت ہے. میری آواز افریقہ تک پہنچا دو, امریکہ تک پہنچا دو. زندہ ہوں تب تک پہنچا دو, مرنے کے بعد یاد کرو گے. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی چیز گم ہے, ورنہ مرونگی درمیان میں نہ آتی. وہ کیا گم ہے؟ وہ علم گم ہے اور وہ تقوی گم ہے. ہماری آوق کے اندر شراب کی آوق نہ آتی, ہم میں اتنی طاقت ہوتی کہ ہم ٹھکرا دیتے, مگر نہیں. اور اسی پیسوں سے چیریٹی تھوکتا ہے, نجس پیسہ. قبر میں معلوم ہوگا جب ہوگا. زندگی میں تو چین کرتے رہیں, غلط. خدا کی قسم ممبر پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس پیسے میں انشاءاللہ دنیا میں بھی چین و آرام نہیں ہوگا جو حرام کا ہے. قیامت کا گناہ الگ ہے. کیا چیز گم ہے؟ تقوی گم ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے, وہ فیلنگ نہیں ہے کہ وی آر ڈوئنگ اٹ فار ہم اینڈ وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ وچ ہی ڈز ناٹ لائک. اس کی ڈسپلیجر نہ ہو, اس کی پلیجر ہو, اس کے واسطے ہو. یہ چیز نہیں ہے. ہز فیئر نہیں, اس کا پاس و لحاظ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ایک رسم ہے جس کو ادا کرنا ہے, وہ تو ہے ایک سوشل گیدرنگ ہے. آ گئے, بیٹھ گئے, مل گئے سب. یہی وہ بات تھی. بہت سی باتیں ہیں, میں باتیں تو ممبر پر سے کہہ نہیں سکتا. آپ کو نہیں معلوم؟ اگر نہیں معلوم تو کبھی میرے پاس اکیلے آئیے تو میں بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے. ممبر پر سے نہیں کہہ سکتا. سب دھرم کے نام. Something is basically radically missing. دھرم کا رہسیہ, دھرم کا مرم, دھرم کا بھید غائب. ان جوانوں کو جمع کرنا ہے تاکہ آئندہ کے لیے کچھ کام ہو. اور یہ میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ خداوند کریم زندگی میں مجھے یہ بتائے کہ یہ جوان جمع ہوتے ہیں, جہاں سٹڈی کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, اگرچہ 1 گھنٹے کے لیے ہو, ہفتے کے لیے, ساتھ میں پلیج کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تقوی مطمح نظر اور دستور العمل ہے. اللہ اکبر. اس دن ہمارے بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ اب ہم ایسی جوان نسل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ کا پیغام ہے. جب تک یہ زندہ ہے انشاءاللہ یہ ہماری, یہ نہال ہے ہمارے, یہ ہماری کھیت ہے. جب تک یہ لہلہاتے رہیں گے انشاءاللہ قوم آباد. اگر ہم چلے گئے اور قوم کی حالت ایسی چھوڑی کہ بس رمضان و محرم و رسم و رواج اور حقیقت و معنی دین نہیں ہے میری اولاد میں, تو یاد رکھیے میرے دوستو کہ جب میں آیت اللہ حکیم کے زمانے میں نجف اشرف صرف زیارت کے لیے گیا تھا تو وہاں پر معلوم ہوا کہ الجیریا میں ایک پوری قوم ہے کہ جو عاشورہ کے دن صبح سے لے کر شام تک کالے کپڑے پہن کر میاں بیوی بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں سب بیٹھتے ہیں بس خاموش. کچھ روتے بھی ہیں مگر کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, کچھ بولتے بھی نہیں. پورا دن غم میں رکھتے ہیں
اور شام کے وقت ایک گوسفند کو قربان کر کے اس کا گوشت کھانا بنا کے کھاتے ہیں، پڑوس میں بھی کھلاتے ہیں. بس اتنا ایک خط سید زندہ ہے ابھی تک، محمد کاظم قزوینی نے مجھے کہا، یہ زندہ ہے ابھی تک، جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے علی من المہد الی اللحد، علی گہوارے سے لے کر لحد تک پوری زندگی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خط پڑھ. تو ہم نے ان کو پوچھا کہ یہ کیوں ایسا کرتے؟ کہنے لگے ہمارے دادا پردادا اس دن ایسا کرتے تھے. اب ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ایسا کیوں کرتے تھے، ہم نے اس کو فیملی ٹریڈیشن کے طور پہ باقی رکھا ہے. جب ہم نے یہاں سے خط لکھا، آغا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دن کیونکہ حسین ابن علی کی شہادت کا دن تھا، اس دن قربانی دی گئی ہے کربلا میں، اس واسطے تمہارے باپ دادا روتے تھے اور یہ غم مناتے تھے. تو جب جا کے صدیوں کے بعد اس گھر میں معلوم ہوا کہ ہم کیوں کرتے ہیں. ہماری حالت خدا نہ کرے کہ ایسی ہو کہ ایک زمانہ آئے گا، ایسے یہاں سب آئیں گے، مرثیہ خواہ مرثیہ پڑھے گا، مجلس خواہ مجلس پڑھے گا، نکل جائیں گے بچے یہ کہہ کر کہ ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اس کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے نہ کوئی سمجھانے والا ہوگا نہ کوئی سمجھنے والا. تو یاد رکھیے، اچھا کام ہے ہسٹری بتانا، اچھا کام. انگریزی میں ہسٹری بتانا امام کا کربلا کے واقعے کا اچھا کام کہ کیا ہوا، مگر ساتھ میں اس عاطفے کی، اس سینٹیمنٹ کو بیدار کرنا. ایک لفظ میرے یاد رکھیے، کاش کہ یہ مجلس ریکارڈ ہوتی ہو، مجھے نہیں معلوم، کہا جاتا ہے کہ ریکارڈ ہوتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، اور میں ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑا ہوں کہ ریکارڈ ہو، مگر اگر یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو یاد رکھیے اس سینٹیمنٹ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، جس سینٹیمنٹ کو محبت اہل بیت کہتے ہیں، صرف ہسٹری نہیں. آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہتا ہوں؟ یعنی ہمارے بچوں کو جبکہ وہ زینب کی بے پردگی کا حال سنے تو روئیں، علی اصغر کے گلوئے مبارک پر تیر کا گرنا سنے تو روئیں، علی اکبر کے سینے پر جب برچی کا پھل پڑے تو روئیں. اس عاطفے کو، اس سینٹیمنٹ کو بیدار کرنا چاہیے، اور رسول کا نام سنے تو صلوات پڑھے، صلوات. صرف ہسٹری نہیں، یہ ڈرائی سبجیکٹ ہسٹری کا بتا کے فیکچول آبجیکٹو سٹڈی جو آج کل کی اسکولاسٹک ٹینڈنسیز ہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس محبت کو بھی چاہتے ہیں جو محمد و آل محمد کے لیے ہو، وہ تقویٰ پر ہے. صاحب کشف الغمہ لکھتے ہیں کہ جب معاویہ اور امام حسن کی ملاقات ہوئی کوفے میں جنگ بند کرنے کے بعد، متارکہ، ہم تو اس کو صلح نہیں مانتے، میں اپنی خود کی تحقیق میں کوئی صلح کی چیز میں مانتا نہیں ہوں، خیر جو لوگ مانتے ہیں ان سے کوئی ہمارا جھگڑا بھی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ ترک کیا مولانا، اس کو متارکہ کہتے ہیں. تو ملاقات ہوئی کوفے میں معاویہ کی امام حسن کے ساتھ. اس وقت معاویہ نے کہا یا ابن رسول اللہ، اٹھیے، تقریر کیجیے، سپیچ کیجیے اور لوگوں کو کہیے کہ آپ نے یہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ دیا اور میرے حوالے کر دیا. اٹھیے اور آپ خود کہیے کہ آپ نے مجھے سونپا. تو امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے. اب یہ خطبہ سنیے، کشف الغمہ اربلی کی بہت پرانی کتاب، 4 ہجری کی ہے، یہ آج کل کی لکھی ہوئی نہیں ہے، زبردست عالم کی ہے، حوالہ شعبی کا دیا ہے. کہتے ہیں کہ امام حسن کھڑے ہوئے اور فرمایا، خدا کا شکر ہے، اور اس کے بعد صلوات پڑھی رسول اللہ پر. اس کے بعد فرمایا، الا ان اکیس الکیس من اتقا. کیا بات کہی،
اس دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہوشیار وہ ہے جو اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی اختیار کیا. وَأَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورِ، اور سب سے بے وقوف وہ ہے جس نے فسق و فجور، دین کی مخالفت، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی طرف جانا، یہ سب اختیار کیا، وہ سب سے زیادہ بے وقوف ہے. معاویہ سن رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ امر، یعنی یہ خلافت، یہ حکومت، یا تو کسی دوسرے کا حق تھا اور میرا نہ تھا، یا میرا تھا اور میں نے صرف اس ارادے سے کہ امت کی اصلاح باقی ہو اور لوگوں کا خون نہ بہے، اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں نے چھوڑا ہے. یہ فرمایا وَإِمَّا كَانَ حَقًّا لِي فَقَدْ تَرَكْتُهُ إِرَادَةً لِإِصْلَاحِ أُمَّتِي، اپنی امت کی اصلاح کے لیے، وَلِحَقْنِ دِمَائِهَا، اور اس کے خون کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی تھا نہیں، میں نے ترک کیا ہے، حق میرا ہے. یہ فرمایا. اور پھر فرمایا یہ ایک فتنہ ہے، یہ امتحان ہے اور ایک تھوڑے دن کی متاع ہے، اس کا نتیجہ دیکھو. تقوی. امام حسن نے بھی فرمایا. یہ وہ امام ہیں اگرچہ مشہور یہ ہے کہ خاموش تھے، ان کے چہرے میں شباہت پیغمبر اکرم کی زیادہ تھی. جو بھی دیکھتا تھا امام حسن کو یہی کہتا تھا کہ یہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، اتنی مشابہت. مگر ایک چیز اور تھی جناب امام حسن، وہ یہ ہے تقوی تو ہر امام میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہر امام کسی ایک نہ ایک کوالٹی کا ایک مینیفیسٹیشن ہوتا تھا. امام جعفر صادق کو صادق کہتے ہیں تو کیا دوسرے امام صادق نہیں تھے؟ سب صادق، مگر ایک کوالٹی کا ایک زمانے میں مینیفیسٹیشن ہوتا. امام محمد باقر کو باقر علم نبیین کہتے، کیا سارے کے سارے علم نبی کے مالک نہیں تھے؟ سب باقر تھے، مگر نہیں، زمانے کے تقاضے کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ اپنی ایک کوالٹی کو سامنے لاتے تھے. امام حسن کی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ جو بھی سامنے آتا تھا ایک مرتبہ دیکھ کے آپ کی ہیبت سے خاموش ہو جاتا. اسی لیے کسی نے کہا تھا یا حسن ان فیک عظمہ، آپ میں ایک عظمت ہے، ایک بزرگی ہے، ہم گھبراتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہم ہل جاتے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عظمت نہیں ہے، یہ عزت ہے، اس لیے کہ خدا نے فرمایا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے ہے. اے میرے بھائی، یہ چہرے پر جب جلال ہو، جب عظمت کسی مومن کے چہرے پر دیکھو، یقین سمجھنا کہ یہ نماز شب کے لیے اٹھتا ہے، جبکہ خداوند کریم کی طرف سے اس کے چہرے پر اس وقت نور کی شعائیں پڑتی ہیں، جبکہ دنیا سوئی ہوئی ہے، وہ جاگتا ہے. تقوی اور پرہیزگاری ہے. جب کبھی کبھی ہوا کے لیے، گرمی کے زمانے میں امام حسن ہوا لینے کے لیے دروازے پر آ کے اپنے گھر کے بیٹھتے تھے، دروازے پر. تو وہ راستہ تھا جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے تو رک جاتے تھے. یہاں کے لوگ یہاں کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں کے چلنے والے وہیں کھڑے ہو جاتے تھے، اور زیارت کر کے اس کے بعد نہ ہل سکتے تھے نہ چل سکتے تھے، یہاں تک کہ راستہ بند ہو جاتا تھا تو مولا خود کھڑے ہو کر مسکرا کے چلے جاتے تھے. صرف ان کے وجود کا یہ عالم تھا کہ لوگ ہل نہیں سکتے. تقوی. معاویہ نے جب دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام، میں یہ ایک حقیقت پیش کر کے ختم کروں، مجھے کیا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا ہے مصائب کا بیان، مگر معاویہ نے جب امام حسن علیہ السلام کو یہ جنگ ختم ہو گئی، مطلب متارکہ ہو گیا جنگ، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا جھگڑا تھا، میں یہ پوچھتا ہوں. وہ چلے گئے مدینہ، آپ ہیں شام میں، حکومت کر رہے ہیں،
میرا مولا امام حسن اب مدینے میں ہے بھائی، اب تمہیں کیا ہے؟ سن 40 ہجری سے 50 ہجری تک 10 سال میرا مولا امام حسن اب مدینے میں ہے، اب تجھے کیا ہے؟ تو تو بیٹھا ہے وہاں پر تخت پہ، 60 ہجری تک تو بادشاہت کی اس نے، تو اس کو کیا بات، کیا ضرورت تھی؟ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 4 مرتبہ امام حسن کے لیے زہر بھیجنے کی کیا ضرورت؟ کیا ضرورت؟ بار بار زہر بھیجنا، کوشش کرنا کہ اس زہر سے امام کا کام تمام کروں، کیا ضرورت تھی؟ میں پوچھتا ہوں کیا ضرورت تھی؟ میں مدینے میں بیٹھے ہیں، تو شام میں بیٹھا، تیری حکومت چل رہی ہے، اب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ خاموش امام جو اپنی خاموشی اور تقوی میں کام، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، پوری مجلس یہی ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ کہیں پر ایکٹیویٹیز کے اندر انٹرفیئرنس کرنا، میں نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے کسی جماعت کے کام میں دخل دینا، میں تو کہتا ہوں حسن مجتبی کی طرح اپنی جگہ پر تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر گامزن رہنا، اور میں یہ کوشش کروں کہ میں اپنے گھر کو پہلے بناؤں، اس کے بعد اپنے سماج کو، تو پورے سماج پر ایک ہیبت ہوگی جیسے امام حسن کی ہیبت تھی۔ کتنی ہیبت کہ کسی کی مجال نہیں، امامت کے مسائل حل کیے، اور امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک صحیفہ تھا، جس صحیفے میں اپنے چاہنے والوں کے نام قیامت تک کے لکھے ہوئے تھے، اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار، ہم یہاں سب حسن کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پروردگار اس صحیفے میں ہمارا نام کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے یہ ابن رسول اللہ میرا نام ہے، تو بتاتے تھے کہ ہاں ہے۔ ایک شخص آیا تھا اپنے بھتیجے کو لے کر، اس نے کہا تھا یہ ابن رسول اللہ میرا نام ہے، عجیب روایت پڑھ رہا ہوں میں، کتاب کا نام ہے بناء القادہ، اس میں یہ ہے کہ شخص نے آ کے کہا مولا میرا نام ہے، کہا مجھے دکھائیں، میں پڑھنا نہیں جانتا، مگر میرا بھتیجا آیا ہے وہ پڑھنا جانتا ہے، دکھائیں۔ مولا نے کتاب نکالی، جب پہلا صفحہ کھلا ہے تو بھتیجے کا نام تھا، تو بھتیجا ایک مرتبہ کھڑے ہو کر خوشی سے کودنے لگا، کہنے لگا چچا جان میرا نام ہے۔ چچا نے کہا تیرا ہے، ذرا میرا نام بھی پڑھ لے۔ 2-4 صفحوں کے بعد جب اپنا نام دیکھا تو خوشی کے مارے رونے لگا۔ مولا نے فرمایا ہے تیرا نام بھی ہے اور تیرے بھتیجے کا نام ہے، اس لیے ہے کہ یہ کربلا میں میرے بھائی حسین کے ساتھ شہید۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں پروردگار ہمارا نام صحیفے میں ہو، سب کا ہو، ہم چاہنے والے، یہ امامت کا صحیفہ ہے، یہ مسخرہ نہیں ہے۔ آیت اللہ خمینی نے اپنے وصیت نامے میں قوم کے اوپر رہتی دنیا تک کے لیے احسان کر دیا۔ لوگ کیا کیا کہتے تھے کہ آغا یہ ہے اور آغا وہ ہے، مگر اپنے وصیت نامے میں پیش گفتار کے اندر، جو پیش گفتار ہے، پریمبل ہے آغا خمینی کا جو چھپا ہے، اس کو پڑھیے گا، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہماری کتاب ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے صحیفہ کاملہ ہماری کتاب ہے، ارے مجھے اس بات پر فخر ہے صحیفہ فاطمہ زہرا ہماری کتاب ہے۔ پھر لکھتے یہ صحیفہ فاطمہ زہرا الہامی کتاب ہے، لکھا ہے اپنی۔ اللہ غنی۔ بس ایک زہر جو بھیجا گیا ہے دوستو، 2-4 جملے فاطمہ زہرا کی خدمت میں دلاسا۔ محرم و سفر کے ایام ہے، 2 آنسو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر کی وفات کا وقت آیا ہے، پیغمبر کی وفات کا جب وقت آیا ہے تو ہماری روایتوں کے مطابق بی بی فاطمہ زہرا کے ہاں تھے، اور جب آخری وقت آیا ہے اور جب 2 بچے امام حسن اور امام حسین قریب آئے ہیں اور پیغمبر نے دونوں نواسوں کو اپنے کلیجے سے لگایا ہے الوداع کرنے کے لیے، تو آپ کو یہ ملے گا روایتوں میں کہ امام حسن کے منہ کو چوما تھا،
امام حسین کے گردن کو چھوما تھا تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین بلک بلک کے روئے تھے. یہ کہہ کر گئے تھے اپنی ماں کے پاس, اماں فاطمہ ذرا میرے اس دہن کو سونگھیے تو, اس میں کوئی بدبو تو نہیں آ رہی. اس لیے کہ بھائی حسن کے دہن کو سونگا چوما اور میرے اس گلے کو چوما. تو ایک مرتبہ فاطمہ بھی اپنے فرزند کو لے کر آئیں اور کہا نانا یہ بیٹا میرا رو رہا ہے, یہ سمجھ کر کہ آپ نے اس کے دہن کو کیوں نہیں چوما؟ تو فرمایا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی بیٹا حسین, جس منہ سے زہر پلایا جائے گا اس منہ کو چوما اور جس گردن پر خنجر ظلم چلے گا اس گردن کو چوما. امام حسن کو جعدہ بنت اشعث نے وہ زہر دیا. رات کو پانی کا وہ کوزہ جو سرب مہر جس پر مہر لگتا تھا اسی کو توڑ کے اس میں زہر ملایا گیا. مولا نے جب وہ پانی رات کے اندھیرے میں پیا ہے, پینے کے بعد ہی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا زہر جو مجھے آج دیا گیا ہے اس سے پہلے مجھے نہیں دیا گیا. ما سقیت مثل ھذا, اس قسم کا زہر مجھے نہیں دیا گیا. ایک مرتبہ رونے لگے مولا, امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا. امام حسین علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں, بس دوستو دیکھا امام حسن تڑپ رہے ہیں اور امام حسین نے کہا بھائی کیا ہے؟ فرمایا بھائی یہ جو زہر پلایا گیا ہے یہ ایسا زہر تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیا گیا. تو امام حسین رونے لگے. بس ادھر امام حسین رونے لگے اور امام حسن نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا بھیا کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کی یہ حالت دیکھی روتا ہوں. کہا مگر ٹھیک ہے, مگر میرا دن تیرے دن جیسا تو نہیں ہے. حسین جب تیرا دن آئے گا تو آج تو غنیمت ہے کہ تو بیٹھا میرے سامنے رو رہا ہے, شریک کے غم ہے. ہائے تیرا دن جب آئے گا تو کوئی رونے والا نہ ہو. صاحب کشف الغمہ لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے تھوڑی کچھ لحظوں کے لیے گھر کے باہر صحن میں سلاؤ. یہ کہا صحن میں سلایا گیا تاکہ کچھ ہوا ہو. جب صحن میں گئے تو اس وقت امام حسن نے کہا بھائی خدا حافظ. اس وقت صحن میں کہا, امام حسین سے کہا بھیا خدا حافظ, اور رونے لگے. تو جواب میں امام حسین نے کہا بھائی اب نہ روئیے. اب جب آپ کہتے ہیں خدا حافظ تو اب نہ روئیے. تو جواب میں کہا کیوں نہ روؤں, یہ میری ماں فاطمہ آئی ہے, یہ بابا علی آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن کیا ظلم کی ابتدا ہوئی ہے. بس دوستو گھر میں آ شہادت امام حسن کی ہوئی, غسل بھائی نے دیا, کفن بھی پہنایا, سب کچھ ہوا. ایک وصیت تھی امام حسن کی اور وہ یہ تھی وصیت, یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے میرے نانا کے پاس دفن کرنا, یہ نہیں کہا تھا. کتب میں یہ ملتا ہے, یہ فرمایا تھا کہ بھائی دفن کرنے سے پہلے مجھے نانا کی قبر کے پاس اس لیے لے جانا تاکہ میں اپنی زیارت کر لوں. یہ کہا تھا لِأُجَدِّدَ عَهْدِي مَعَ جَدِّي رسول اللہ, میری قبر فاطمہ بنت اسد کے پاس بقیع میں بنانا, مگر مجھے یہاں صرف تجدید عہد کے لیے اور زیارت کے لیے لے جانا. یہ امام نے کہا. چنانچہ امام کے لاش اقدس کو لے کر سید الشہداء اور اہل البیت کے لوگ جب آئے ہیں حرم پاک کے رسول میں اور پیغمبر کی قبر کے پاس, اس وقت لوگوں نے آواز بلند کی او مروان تو کہاں ہے, دیکھ حسن کو یہاں دفن کرنے کے لیے لائے ہیں. عائشہ بھی گھر سے نکلی, ہم یہاں حسن کو دفن ہونے نہیں دیں گے. ابن عباس وہاں کھڑے تھے, کہنے لگے مروان دفن کرنے کا ارادہ نہیں ہے, تجدید زیارت کے لیے آئے ہیں. مگر نہ مانے. کیا ہوا؟ خدا کسی لاش کے ساتھ وہ دکھائے نا جو امام حسن کے ساتھ ہوا. دوستو جنازہ گھر سے نکلتا ہے, لوگ روتے ہیں, مگر یہ تو کبھی نہیں دیکھا کہ جنازہ گھر سے جائے اور پھر واپس گھر میں آئے. بات کیا ہوئی
لوگوں نے دشمنوں نے اتنے تیر مارے امام حسن کے لاشے پر کہ 13 تیر تو بدن مبارک پر پیوست ہوئے اور خون جو نکلنے لگا تو اس لاش کو پھر گھر میں لانا پڑا اور امام حسین بیٹھے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں بھیا یہ بھی ایک مصیبت اہل بیت پر آئی ہے کہ لاشا جائے اور پھر گھر میں آئے اور باپ بھائی زندہ رہے کہ ایک ایک تیر کو لاشے سے ہٹاتا رہے. میں کہتا ہوں سید الشہداء واقعاً صبر فرمایا. کون ہے جو آپ کو اس وقت پرسا دے؟ کون ہے آپ کو اس وقت پرسا دے جبکہ آپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ ہے اور گلے میں تیر ہے اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے یا علی کہہ کر وہ تیر پھینکنا اور پھر ان چھوٹے چھوٹے قطرات کو پکڑ کے کہنا یا اللہ قیامت میں نانا کی ملاقات یوں ہی کروں گا. الا لعنت اللہ علی القوم.